اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور ہمیشہ بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہر چیز ختم ہو جانی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی مستند ذرائع سے کوئی خبر حاصل ہو آپ تک پہنچاؤں، لیکن بعض دفعہ ہمیں بھی کوئی غلط خبر مل جاتی ہے، جس کے لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ساتھ ہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ناظرین، IMF کی جانب سے بچت اسکیموں پر مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ آئی پالیسی سطح کے مذاکرات میں اٹھایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس مطالبے کو مانتی ہے یا نہیں، یا IMF کو قائل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، یا IMF کے مطالبے کو ماننا پڑے گا۔ IMF نے 5% تک بچت اسکیموں پر مزید ٹیکس عائد کرنے کا کہا ہے۔ ادھر گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ اگر بچت اسکیموں پر مزید ٹیکس عائد کیا گیا تو قومی خزانہ خالی ہونا شروع ہو جائے گا اور صارفین بچت اسکیموں سے روپیہ نکالنا شروع کر دیں گے۔ لہذا اگر مزید ٹیکس لگانا ہے تو پرافر ریٹ میں فوری طور پر 5% کا اضافہ کرنا ہوگا۔ اگر باقی اسکیموں کے پرافر ریٹ 5% تک بڑھائے گئے تو بہبود سرٹیفکیٹ پینشنرز اکاؤنٹ کے پرافر ریٹ بھی لازمی طور پر بڑھیں گے، کیونکہ 5% اگر باقی اکاؤنٹ میں اضافہ ہوا تو ان کے پرافر ریٹ 26% تک پہنچ جائیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بہبود سرٹیفکیٹ اور پینشنرز اکاؤنٹ کے پرافر ریٹ باقی اکاؤنٹ سے 10% کے فرق سے قائم رہیں۔ لہذا اگر بچت اسکیموں کے پرافر ریٹ پر ٹیکس لگا تو بہبود سرٹیفکیٹ اور پینشنرز اکاؤنٹ کے پرافر ریٹ 1 لاکھ پر ماہانہ 1700 سے 1800 تک ہو جائیں گے۔ بہرحال آج IMF سے پالیسی سطح کے مذاکرات کیا رنگ لاتے ہیں، یہ تو مذاکرات کے اختتام پر ہی پتہ چلے گا۔ اس وقت یہ مذاکرات وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک اور FBI کی سربراہی میں IMF سے ہو رہے ہیں۔ IMF نے پاکستان کے تمام نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اپنی مرضی سے دن بدن شرائط کو سخت کرتا جا رہا ہے۔ بچت اسکیموں پر پہلے ہی جو ٹیکس عائد ہیں وہ فائلر پر 15% اور نان فائلر پر 30% ٹیکس پرافر ریٹ پر لیا جا رہا ہے۔ اب مزید ٹیکس لگا کر بچت اسکیموں پر عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ پہلے جو پرافر ریٹ پر ٹیکس ہیں عوام کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا ہے، اوپر سے مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ بچت اسکیموں میں عوام کی دلچسپی ختم کرنے کے لیے مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ مہنگائی اس وقت 30 سے 35% تک پہنچ گئی ہے اور پرافر ریٹ 16 سے 21% تک ہے۔ اس لحاظ سے پرافر ریٹ مہنگائی کے مقابلے میں ابھی بھی 15% کم ہے۔ عوام کی بچت اسکیموں پر حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ اوپر سے نگران حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کو کیسے معاشی حالات سے باہر نکالنا ہے۔ اس وقت الیکشن کے لیے روپیہ حکومت کے پاس موجود نہیں ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ قومی خزانہ الیکشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور الیکشن کے لیے
روپیہ بچت اسکیموں سے لیا جائے گا۔ اگر پرافٹ ریٹ میں کوئی تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے تو ٹیکس کی مد میں یہ ریلیف عوام تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر صارفین پرافٹ پر 30% ٹیکس ادا کریں تو باقی ان کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ اس بات پر غور کرنا ہوگا اور بچت اسکیموں کو مزید ٹیکس سے بچانا ہوگا، ورنہ عوام اپنے روپے کو کسی دوسرے ذرائع میں استعمال کریں گے، جیسا کہ ماضی میں عوام نے ڈالر اور گولڈ میں بے پناہ روپیہ لگایا اور اس سے ڈالر کے ریٹ بھی بڑھ گئے تھے اور گولڈ کے ریٹ بھی کافی بڑھ گئے تھے۔ اب اگر مزید بچت اسکیموں پر ٹیکس لگایا گیا تو پھر یہی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا حکومت کو IMF کے اس مطالبے کو نہیں ماننا چاہیے اور بچت اسکیموں پر مزید ٹیکس نہیں لگانا چاہیے۔ امید ہے کہ حکومت کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی، ورنہ قومی خزانہ اور کام ہو جائے گا۔